الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، جن کا سامنا نمرود اور فرعون جیسے لشکروں سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو ان شیطان صفت لوگوں پر فتح نصیب فرمائی اور یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچے لوگوں کا مددگار اور ساتھی رہتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے عجیب شخص کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو نہ تو کوئی بادشاہ تھا، نہ کوئی اور مخلوق تھی، بلکہ وہ ایک انسان تھا۔ اس کے باوجود اس دنیا نے اس جیسا انسان دوبارہ نہیں دیکھا، کیونکہ وہ شخص اپنی جسمانی قد و قامت اور طاقت کی وجہ سے پوری سرزمین میں منفرد تھا۔ تاریخ میں اس شخص کو اوز بن عنق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ شخص اتنا لمبا اور دیو قامت تھا کہ وہ سمندر میں چلتا تو ڈوب نہیں پاتا تھا۔ اونچے اونچے پہاڑ اور درخت اس شخص کے سامنے چھوٹے چھوٹے نظر آتے تھے۔ اس کا قد اتنا بڑا تھا کہ دوسرے لوگ اس کے سامنے کیڑے مکوڑے لگا کرتے تھے۔ دراصل اوز بن عنق حضرت آدم علیہ السلام کا نواسا تھا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی صفورہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ اوز بن عنق بچپن ہی سے اپنے ہم عمر بچوں سے لمبا قد اور مضبوط نظر آتا تھا، اور جب وہ جوان ہوا تو اس کی لمبائی غیر معمولی بڑھتی چلی گئی۔ روایتوں کے مطابق اس کا قد 80 ہاتھ لمبا تھا۔ اوز بن عنق نہایت ہی سرکش اور جابر شخص تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اوز بن عنق کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ وہ قوم عاد پر عذاب کے بعد بچنے والے لوگوں میں سے تھا، کیونکہ قوم عاد جسمانی طور پر لمبے اور بڑے طاقتور لوگ ہوتے تھے، اس لیے اوز بن عنق میں بھی ویسی ہی جسمانی بناوٹ پائی جاتی تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ اوز بن عنق اس حد تک قراز لمبا تھا کہ وہ سمندر کے نیچے ہاتھ ڈال کر مچھلی پکڑ لیتا اور اسے سورج کے قریب کر کے بھون کر کھا لیا کرتا تھا۔ جب پیاس لگتی تو وہ بادلوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکتا اور بادلوں سے ہی پانی پی لیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اوز بن عنق موجود تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام طوفان سے پہلے کشتی تیار کر رہے تھے تو آپ کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت پڑی، مگر اس لکڑی کو اٹھا کر لانا ناممکن تھا، لہٰذا اوز نے آپ کی مدد کی اور وہ ان لکڑیوں کو ملک شام سے اٹھا کر لایا۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اسے غرق ہونے سے نجات دی تھی۔ جبکہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اوز بن عنق حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لایا تھا اور آپ کی کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ سیلاب سے بچ نکلا، کیونکہ طوفان نوح کے وقت پانی صرف اس کی کمر تک آیا تھا۔ مگر بعض علماء نے اس کو سخت منع کیا، کیونکہ قرآن مجید کی آیتوں کے مطابق طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والوں میں اہل ایمان کے سوا کوئی بھی شخص زمین پر باقی نہ بچا تھا۔ پیارے دوستو، اس ٹاپک پر حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا، جس میں انہوں نے اوز بن عنق کی شخصیت کے متعلق بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ روایتوں کے مطابق غیر معمولی قد و قامت کے ساتھ اوز بن عنق نے لمبی عمر بھی پائی تھی۔ اس کی عمر 3600 سال تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سرکش شخص کو قتل کر دیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات ملی اور فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ شام کی مقدس زمین بنی اسرائیل کو دے دی جائے گی۔ اس وقت وہاں ظالم اور جابر لوگ آباد تھے، لہٰذا اللہ پاک نے حکم دیا کہ ان جابر اور سرکش لوگوں سے جنگ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فتح کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حکم نازل ہوا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں سے 12 لوگوں کو چن لیا جائے اور انہیں سردار منتخب کیا جائے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے 12 سرداروں کو چنا اور ان کو لے کر کینان گئے۔ آپ علیہ السلام نے ان سرداروں کو شام کی طرف
وقت بھیجا اور وہاں جا کر ان ظالم حاکم کی خبر لے اور انہیں دعوت حق پہنچائیں۔ یہ مقدس زمین ہمیں عطا کی گئی ہے، سو اب تم لوگ ہماری اطاعت کرو۔ اگر انہوں نے انکار کیا تو ان لوگوں کو جنگ سے خبردار کر کے آؤ۔ جب وہ 12 لوگ شام پہنچے تو اس وقت وہاں کے حاکم اوج بن عنق تھا۔ جب وہ سردار اوج بن عنق سے ملے تو اس کی جسامت، قد و قامت اور بناوٹ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر انہوں نے اسے اللہ کا پیغام سنایا۔ اوج غضبناک ہو گیا اور ان سب کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور چاہا کہ مسل کر ہلاک کر دے، مگر جب اس نے ان سرداروں کے چہروں پر خوف دیکھا تو انہیں حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا۔ جب وہ سردار اپنی قوم میں واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کا حال بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہاں کے پھل بڑے بڑے ہیں، انار کا صرف ایک دانہ آدمی کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام سرداروں سے کہا کہ تم قوم کے پاس ملک شام کی خوبیاں بیان کرنا اور دشمن کی طاقت و قوت بیان نہ کرنا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر صرف 2 لوگ یعنی یوشع بن نون اور قالود بن قدادہ ہی قائم رہے۔ باقی تمام سرداروں نے ملک شام میں بسنے والوں کی طاقت کا حال قوم بنی اسرائیل کو سنا دیا، جس پر بنی اسرائیل نے چاہا کہ وہ وہاں نہ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اے لوگو، تم مت گھبراؤ، یہ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تمہیں ان لوگوں پر فتح نصیب کروں گا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، وہاں بے شک ایک زبردست قوم ہے، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ یوشع بن کنان اور قالود بن قدادہ نے اپنی قوم کو ترغیب دی کہ وہ اللہ پر یقین رکھیں اور ہمارے ساتھ چلیں۔ اس پر وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، تو اور تیرا رب ان سے جا کر لڑے، ہم تو بس یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کے سبب 40 سال تک کے لیے ملک شام کی سرزمین ان پر حرام کر دی اور یہ قوم جنگلوں میں پھرتی رہی۔ پیارے دوستو، روایت کے مطابق اپنی قوم کی نافرمانی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہی اوج بن عنق کے خاتمے کے لیے روانہ ہوئے۔ اوج بن عنق جب انہیں دیکھا تو چاہا کہ چیونٹی کی طرح پیروں سے مسل دے اور کہا کہ تو ہی بنی اسرائیل کی قوم کا سردار ہے جس نے فرعون کو دریائے نیل میں ڈبویا تھا۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جوابی حملہ کیا اور 10 گز اچھل کر اس کے ٹخنوں پر عصا مارا۔ یہ ضرب ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے اوج بن عنق نامی پہاڑ جیسا شخص وہیں پر گر کر مر گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی لاش 40 سال تک وہیں زمین پر پڑی رہی۔ اس عرصے میں اس کے جسم کا گوشت گل کر صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام وہاں سے واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک لمبے عرصے تک وہ ڈھانچہ دریائے نیل کے اوپر ایک پل کا کام کرتا رہا۔ پیارے دوستو، مخلوق کتنی بھی سرکش اور کداور ہو، جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو اس کی طاقت قوت ڈھیر ہو کر رہ جاتی ہے اور یہ واقعات بعد میں آنے والی قوموں کے لیے عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اوج بن عنق کا کردار کتنا سچا اور کتنی کہانی ہے یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مخلوق کتنی ہی طاقتور اور سرکش کیوں نہ ہو، جب اللہ کی پکڑ اور عذاب آتا ہے تو اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو دوستو، اس لیے غرور صرف اللہ کو جچتا ہے۔ کوئی بھی انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت اور کوئی طاقت نہیں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اوج بن عنق جیسے شخص کو، جس کے بارے میں آپ یقیناً جان چکے ہوں گے، اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک عصا کی چوٹ نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو پھر ہم انسان کیا چیز ہیں؟ جب تک ہمارے اندر ایمان کی طاقت ہے تو ہم بہت طاقت والے ہیں، لیکن جب ایمان کمزور ہو جائے تو ہم بہت ہی کمزور ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور
ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔